بتانا کہیں اسلام میں یہ مزاج ہے کی تجارت کی خریدا کس طرح تجارت کی تجارت کیا کرتی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور کافی خوب منافع کے ساتھ واپس لوٹا. سیدہ مکہ کی نبی عادات حضور کی صفات کے چرچے سنائیے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ ہمارا مال آپ دے کر کے تجارت کے لیے لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اور رسول اللہ کی آیتیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں کہ حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساتھ دیا سفر پر روانہ ہوئے. حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو پاس بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک تلقین کر رہی ہوں. رسول اللہ جو بھی معاملات کریں جیسے جیسے بھی مال بیچے خریدے جو بھی کریں تم کسی معاملے میں نہ بولنا. میسرہ ساتھ چل دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے تاجدار ہیں, عرب و عجم کے بادشاہ ہیں, سید الابرار ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر تجارت پر نکل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے. لوٹ کر کے سالوں کو آمدنی تھی جو پچھلے سال حضور کے ہاتھوں میں بتاؤ تو ذرا حضور کا اندازہ آتا. میسرہ نے پھر جو جھک جھک کر حضور کی محبت کی داستانیں سنائی. میسرہ نے جو پھر اخلاص اور رواداری کے جو اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم تراش کیے, جب میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو وہ ساری باتیں بتائیں, وہ قوانین بتائے, وہ اصول و ضوابط بتائے, تو سیدہ کے دل میں محبت نے مزید گھر کر لیا. حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بھیجا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام نکاح کو قبول کیا. اپنے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کیا. عمرو بن اسد کے مشاورت کے بعد جو نکاح کا پیغام قبول کر لیا گیا. ایک وقت طے پایا گیا اور اس مقررہ وقت کو نکاح کا جو ہے کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچاؤں کے ساتھ سیدہ فاطمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس میں تشریف لے کر کے آئے. خطبہ نکاح ہوا, نکاح پڑھایا گیا. جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور حضور کی وہ صفات بیان کی گئی کہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں وہ جو جملے جناب ابو طالب نے بولے تھے وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور جب انسان وہ جملے پڑھتا ہے تو یقین کیجیے محبت کے جذبات جو ہمیں لبریز ہو جاتے ہیں. محبت کا جو پیالہ ہے وہ کانوں پر بھر آتا ہے. اس قدر محبت کے الفاظ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس خطبہ نکاح میں ارشاد فرمائے. خطبہ نکاح ہوا, نکاح ہو گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حیات سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بن گئی. اب مکہ کی مالدار خاتون ہیں, معزز خاتون ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سیدہ آپ کی
خدمت کرتی، کھانا بناتی، حضور کچھ کھانا کھاتے، کچھ کھانا ساتھ لے جاتے، غار حرا میں تشریف لے جاتے، عبادت میں راتیں گزر جاتی، عبادت میں قیام ہوتا، لیل و نہار جو ہے وہ غار حرا میں گزر جاتے، کبھی سیدہ پیچھے جاتی آ کر کے کھانا پہنچاتی، کبھی حضور واپس آتے کھانا کھا کر کے اور کچھ ساتھ لے کر پھر چلے جاتے، جو ہی زندگی کے دن جو ہے وہ چلتے رہے۔ وہی نازل ہوئی تو حضور کب کپاتے ہوئے، آپ کے جسم پر کب کپی تاری تھی، پسینے میں شرابور تھے، حضور غار حرا سے سیدھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو دلاسا دیا، محبت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا، اپنے ایک ورقہ بن نوفل تھا جسے انجیل کا علم تھا، اس کے پاس لے کر کے گئی تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی نبی ہیں جن نبیوں کی آمد کے چرچے صدیوں سے جاری ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ ان نبی علیہ السلام کو یہ کافرین مکہ سے نکال دیں گے، اور پھر اس کے جذبات تھے اور اس کے الفاظ تھے، کہتا کہ کاش اللہ مجھے زندگی دیتا، کاش اللہ میرے زندگی کے ایام بڑھا دیتا، میں اس وقت تک موجود رہتا تو یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا، اور آپ کی محبت میں آپ کے سامنے آ کر ان کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے آپ کا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حفاظت کرتا، آپ کی طرف سے ان کے سامنے میں لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اعلان نبوت فرمایا۔ سب سے پہلے اسلام کے دامن میں جنہوں نے اپنے حیات کو وابستہ کیا اور اسلام قبول کیا وہ سب سے پہلی خاتون اول سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کر لیا، خاتون اول اسلام قبول کرنے کا اعزاز پایا۔ اب ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، دیکھا کہ رستے میں ایک مسافروں کا ایک جتھا ہے، ایک قبیلہ ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیچارے لاغر ہیں، کمزور ہیں، بڑے ہی پریشان حال ہیں۔ حضور آئے، حضور اپنے کاشانہ اقص میں جلوہ افروز ہوئے، حضور پریشانی غم کے آثار لیے ہوئے اپنے بستر مبارک پر لیٹ گئے۔ سیدہ آئیں، سیدہ نے آ کر کے دیکھا حضور پریشان ہیں، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں پوچھ سکتی ہوں پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے خدیجہ میں سفر پر تھا، میں نے راستے میں دیکھا کہ فلاں قبیلے کے لوگ سفر پر تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کی سواریاں کمزور ہو گئی ہیں، ان کے جسم جو ہے ان کا بدن کمزور ہو گیا ہے، ان کے جسم پر لباس کا باقی نہیں رہا۔ خدیجہ آج میرے پاس ان کا دیکھا گیا تھا۔ سیدہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ جائیے مکہ کے جو سرداران ہیں فلاں ان کو بلا کر کے لے کر جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرداران کو بلانے کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بیان کر رہا ہوں، سیدہ نے جتنے بھی جواہرات تھے، جتنے بھی دناویر تھے اپنے صحن میں داروں ڈال دیے، ان کی چوٹیاں لگا دی۔ حضور آئے، سردار ساتھ تھے، سیدہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ خاتون بلال کی خرید کا سارا مال بھی آپ کا، دیویاں لگا دی۔ یا رسول اللہ میں نہیں پوچھتی آپ کہاں پر لے جا رہی ہیں، کس پر خرچ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ سارا ہی مال آپ کا ہوا۔ اور سیدہ رضی اللہ عنہ نے سرداران کو مخاطب کر کے سیدہ فرمانے لگی ہے مخاطب کر کے میں کہتی ہوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو جتنا بھی مال اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے حضور کے قدمان پاک کو نثار کر دیا۔ یہ ایک عظیم فرق محبت کی داستان ہے، ایک خاوند اور بیوی کے درمیان جو ہے۔ اس داستان کو نقل کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت تاریخ میں ایک اہم واقعہ چھوڑ گئی۔ اگر میں بات کروں اپنے معاشرے کی اس جگہ پر تو ہمارے ہاں ایک بڑا ماحول پایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک محبت کرنے والی بیوی دے، لیکن محبت کرنے والی بیوی اگر مل جائے تو
تو قسم خدا نے بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں نے کہا ہے یہ خدمت کرنے والی حیات میں مل جائے تو رب جنت کے نظارے دنیا میں کروا دیتا ہے۔ اگر زوجہ جو آپ کے گھر کا سکون ہے، آپ کے ذہن، آپ کے جسم، آپ کے دل و دماغ کی راحت ہے، اگر وہ کلفت میں پڑ جائے، وہ تکلیف کا سبب بن جائے، تو یقین کیجئے جہنم کے نظارے انسان دنیا ہی دیکھ لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ماحول ہے، دنیا بھی آپس میں بڑے محبت ہیں، اور میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے اور تاریخ میں بڑے واقعات ہیں۔ کھنگال لیجیے آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو، خامد بیچارہ کلفت میں پڑا ہوتا ہے، لاچارگی میں، پریشانی میں پڑا ہوتا ہے، بیوی کے پاس بڑا بڑا سونا موجود ہوتا ہے، 5-5 10-10 تولے سونا اس کی تجاری میں ہوتا ہے، لیکن یہ حق ہوگی کہ بیوی اپنے خاوند کو وہ کہے کہ جناب آپ میرے شوہر نامدار ہیں، یہ سارا مال، سارا سونا، یہ ساری چاندی میں نے آپ کے قدموں پہ نثار کی۔ ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بیوی تو کہتے ہیں مردہ مر جا تو جو ہمیں ایپل ہے چیز میں تینوں نہیں دیں گی۔ ہمارے اسلاف نے، ہماری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں، امہات المؤمنین کے طریقہ حیات نے ہمیں یہ درس نہیں دیا، ہمیں درس رواداری کا دیا گیا ہے، ہمیں درس اس کے سلوک کا دیا گیا ہے، ہمیں تو درس یہ دیا گیا ہے ہاتھ میں ہو اور منہ کھول لیا لقمہ پیٹ میں ڈالنے کے لیے، کوئی دستک دے، کوئی کہے کہ اے آلو نازنان مصطفیٰ میں کھڑا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے، تو سیدہ فاطمہ کی یہ سیرت پڑھ کر دیکھ لیجیے، سیدہ 5 دن سے بھی بھوکی ہو، روزے میں بھی پڑھ رہے ہو، سیدہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کے دروازے پہ دستک دینے والے اس فقیر کو دے دیا کرتی ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اسلام کے جو سربراہان ہیں، انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے، انہوں نے تو رواداری، صبر، اتحاد، اتفاق، محبت کی یہ داستانیں رقم کی ہیں، لیکن نہ جانے آج کا مسلمان، آج کے انسان کس اسلام کی روشنی میں، کس اسلام کی روشنی میں اپنے آپ کو نمودار کرنا چاہتے ہیں، کون سے اسلام کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یاد کیجئے اللہ پاک نے یہ جو مجھے عہدہ دیا ہے، یہ عہدہ کوئی عام نہیں، اس عہدے پر بیٹھ کر میں اپنی آواز کو، اپنی صدائے ناز کو لوگوں کے سینوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ تو یقین کیجئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں روشنی، بصیرت، نور، آگہی میں نکلیں، تو پھر مجھے آپ کو، ملت کے ہر فرد کو اس بات پر پہلا دینا ہوگا کہ ہمارے گھر کے ماحول، ہماری زندگیاں، ہماری تنہائیاں، ہماری ملاقاتیں، ہمارے جتنے بھی سلسلے ہیں، آیا کہ یہ دین پسند ہیں یا دین کو ناپسند کرنے والے ہیں؟ اگر تو دین پسند ہے، اگر تو رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے طریقہ کے مطابق ہماری زندگی کے ایام گزر رہی ہیں، تو پھر اپنے دل سے کہو کہ بھائی تو درست ہے، تیرے لیے جنت کے بارے بھی، تیرے لیے قبر بھی، تیرے لیے سکون ہے، تیرے لیے آرام ہے، تیرے لیے جنت میں نعمتیں ہیں، پھل ہیں، مواجہات ہیں۔ اگر دل سے یہ آواز آئے کہ اے انسان، اے حضرت انسان، تیرا ایک بھی کارنامہ ایسا نہیں جو مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق ہو، تیرا ایک بھی ایسا زندگی کا کام نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متصف ہو، ملا ہوا ہو۔ اگر تو ملا ہوا ہے تو پھر بارے میں آ رہے ہیں، پھر بولتے ہیں، پھر بہانے ہیں، پھر بچوں کو بھی زوال نہیں ہے، رونق افروز ہونے والے دن ہیں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر آج ہی سے میں بھی عہد کرتا ہوں، ملت کا ہر فرد یہ عہد کر لے کہ اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے کے سانسوں میں، اپنے گھریلو قوانین، افراد، بچے، بوڑھے، ان کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر کے آنا ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو آج ہی بلند کریں گے، یہ نعرہ عظیم بلند کریں گے، یقین کیجیے اللہ کریم ہمیں اس دنیا میں بھی راحت عطا فرمائے گا۔ جب آنکھیں بند ہوں گی، دل اطمینان میں ہوگا، قبر میں جائیں گے، قبر کی دیواریں روشن ہوں گی اور سارے نیارے ہی الگ ہوں گے۔ تو ہم اس خطبہ عظیم کے اختتام پر میں ملتمس ہوں
میں ہاتھ باندھ کر عرض گزار ہوں، اپنے ملت کے ان سربراہان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہر گھر کا یا تو ایک باپ ہے یا دادا ہے یا کسی بہن کا بھائی ہے یا کسی ماں کا بیٹا ہے۔ میں ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ اپنے گھروں کو ماحول سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کا دیجیے، اپنے گھر میں ماحول سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا دیجیے، اپنے گھر کا ماحول حضرت عمر بن عبد العزیز کی صاحبزادیوں جیسا دیجیے، اپنے گھروں کا ماحول حضرت عمر بن عبد العزیز کی زوجہ محترمہ کی حیات جیسا دیجیے۔ اگر یہ ماحول میں اور آپ دے تو یقین کیجیے اللہ پوری دنیا میں جنت کے نظارے عطا فرما دے گا۔ تو میری گزارش ہے ہر باپ سے، ہر بھائی سے، ہر شوہر سے، تو وہ اپنے گھریلو معاملات میں نظر ثانی کرے اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آشنائی دلوائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق گفتگو کی جائے، امہات المؤمنین کی سیرت پر سنائی جائے، وہ قصے، وہ داستانیں، وہ محبت کی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امہات المؤمنین نے اپنائیں، وہ محبت کی داستانیں ہم اپنے گھروں میں کہیں رکھ دیں تو یقین کریں ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ ہماری زندگیاں یہ جو کل اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا ہمارے کریم اس کے سکے ہمارے گھروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی سیرت عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں کو اللہ کریم حاسدین کے حسد سے، شاہین کے شر سے، شیاطین کے شر سے، ماہرین کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔